یہ چیز ہے، یہ میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا، وین یو ٹرائی ٹو موو ٹورڈ گاڈ، آپ اللہ کی طرف موو کرنا شروع کرتے ہو، ہی ول نیور لیو یو نو۔ اس کے بعد PCS کے امتحان دیے اور الحمدللہ خدا نے توفیق دی کہ کلیئر کیا۔ کلیئر کرنے کے بعد جو ہے وہ ایز اے اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر بلوچستان گورنمنٹ کو میں نے یہاں پہ جوائن کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عرفان علی محمدی، اور آج کے اس نشست میں ہمارا مہمان ہے علامہ سید کاظم عباس نقوی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں علامہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں وقت دی، اور مجھے امید ہے کہ آج کی علامہ صاحب کی زندگی کی یہ اسٹوری آپ کے لیے انسپائریشن سے بھرپور رہے گی۔ سب سے پہلے ہمارا جو پہلا سوال ہوگا علامہ صاحب سے وہ یہ ہوگا کہ علامہ صاحب آپ اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں شکریہ اور سلام عرض کرتا ہوں، تمام سامعین کی خدمت میں سلام اور شکریہ عرض کرتا ہوں۔ فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے اتنا عرض کروں گا کہ ہم لوگ مائگریٹڈ فیملیز ہیں کہ جو انڈیا سے یہاں پاکستان آئے، اور پھر ہمارے جو دادا تھے روزگار کی تلاش میں ان کو جو ہے وہ بلوچستان آنا پڑا، اور وہ پھر بلوچستان میں ہی سیٹل ڈاؤن ہوئے۔ والد صاحب نے بلوچستان میں تعلیم حاصل کی، اور پھر ٹنڈو جام یونیورسٹی سے انہوں نے MSc کی ایگریکلچر انجینئرنگ میں، اور پھر یہیں بلوچستان میں ہی ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا۔ والد صاحب کی وجہ سے ہم نے تقریباً اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ یہیں کوئٹہ میں گزارا۔ اسپیسیفکلی 1980 سے لے کے 2006 تک ہماری فیملی کوئٹہ میں ہی تھی۔ والد صاحب جو ہے وہ ایگریکلچر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ان کو جاب ملی تھی، انہوں نے وہاں پہ ایز اے انجینئر جوائن کیا، اور پھر ساری سروسز ایز اے ڈائریکٹر جنرل ریٹائر ہوئے اسی ڈپارٹمنٹ سے۔ تو بیسیکلی یعنی اردو اسپیکنگ فیملی ہیں، لیکن یہاں کوئٹہ میں اور بلوچستان میں رہنے کا خدا نے ہمیں موقع دیا، یہاں رہے۔ تو شروع سے جو ہے وہ بہرحال کوئٹہ سے ایک لگاؤ بھی ہے اور ایک محبت بھی ہے اس کی سرزمین سے۔ تو پھر آغا صاحب، کیا آپ کی پیدائش بھی کوئٹہ میں ہوئی، اور آپ نے اسکولنگ کہاں سے کی، اور اسکولنگ کرنے کے بعد آپ نے کس فیلڈ کو جوائن کیا؟ پیدائش جو ہے وہ میری آپ کے لیے تھوڑا سا شاید سرپرائزنگ ہوگا، میری پیدائش لورالائی کی ہے، کیونکہ والد صاحب کی پوسٹنگز جہاں جہاں رہیں، مثلا اس دور میں شروع میں چونکہ مختلف علاقوں میں تھی پوسٹنگز، تو میری پیدائش اس دوران ہوئی جب والد صاحب کی پوسٹنگ لورالائی میں تھی۔ 1980 میں ہم جب آ کے یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہوئے تو شروع میں میری اسکولنگ جو ہے وہ تعمیر نو پبلک اسکول میں تھی۔ کلاس 6 کے بعد سے میں نے پھر کیڈٹ کالج مستونگ جوائن کیا۔ کیڈٹ کالج سے میٹرک کرنے کے بعد پھر میں لاہور چلا گیا، اور گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے اپنا انٹر بیچلرز اور ماسٹرز اکنامک ڈیولپمنٹ میں میجرز کے ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ڈگری کرنے کے بعد وی ہیڈ مینی آپشنز کہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ مثلا میرے اکثر دوست جو تھے وہ PhDs یا ڈفرینٹ پروگرامز کے لیے یورپ چلے گئے، کوئی انگلینڈ چلا گیا، کوئی جرمنی چلا گیا، کوئی فرانس چلا گیا۔ میرے پاس 2-3 آپشنز تھے۔ ایک آپشن یہی تھا کہ میں PhD کروں، اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کروں۔ دوسرا یہ تھا کہ CSS PCS کی طرف آیا جائے۔ اسپیشلی میرے فادر کی خواہش یہ تھی کہ ہم اس فیلڈ کی طرف آئیں، تو میں نے تھوڑا سا یہ کیا۔ مجھے آج تک یاد ہے میرے پروفیسر جن کا میری زندگی کے اوپر بڑا احسان بھی ہے، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی، ڈاکٹر پروفیسر قیس اسلم صاحب گورنمنٹ کالج میں میرے پروفیسر تھے۔ تو ان سے جب میں نے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے بہت واضح طور پر یہ گائیڈ لائنس دیں کہ آپ یا تو ابھی PhD کے لیے چلے جائیں، آپ PhD کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ عرصے تک پرابلمس آپ کے ساتھ رہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ جب آپ PhD کر کے اتریں گے تو ایوری تھنگ ول بی سالوڈ۔ یا یہ کہ آپ ابھی اپنے والد صاحب کی خواہشات جو ہیں یا ان کی جو خواہش ہے اس کو تکمیل کریں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں زندگی میں آپ کو کب موقع ملتا ہے۔ وٹ آئی تھاٹ ایٹ دیٹ ٹائم وہ یہ تھا کہ بالآخر باپ جس نے اتنی محنت سے ہمیں پالا پوسا، ہمارے پہ اتنا خرچہ کیا اور ہمیں اتنا کچھ سکھایا، سب سے بڑی بات یہ کہ دینداری، دین کی طرف، اہل بیت کی محبت، یہ ساری چیزیں انہوں نے ہمیں دیں، تو ان کا حق بنتا ہے
لہٰذا میں نے تھوڑا سا اپنے پروگرامز کو چینج کیا اور پہلے میں نے شروع کی یہاں پہ تیاری اور CSS PCS وغیرہ کے پیپرز دیے. CSS کا اٹیمپٹ کیا تھا لیکن ایلوکیشن نہیں ہو سکی. اس کے بعد PCS کے امتحان دیے اور الحمدللہ خدا نے توفیق دی کہ کلیئر کیا. کلیئر کرنے کے بعد جو ہے وہ ایز اے اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر بلوچستان گورنمنٹ کو میں نے یہاں پہ جوائن کیا. تو آپ نے اتنی اچھی زندگی اور اچھی تنخواہ کو چھوڑ چھاڑ کے حوزے علم قوم کی جانب آپ نے سفر کس طرح طے کیا؟ دیکھیں وہ تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ڈیپ ہے. وہ ایسے کہ ہم لوگوں کو ہمیشہ تقریباً یہ پاکستان میں موجود شیعوں کے لیے آپ اس کو پرابلم بھی کہہ سکتے ہیں, میں اس کو اپرچونٹی کہتا ہوں. وہ اپرچونٹی یہ ہے کہ ہم جب بھی مین اسٹریم لائن میں کہیں اترتے ہیں تو بالآخر میجورٹی ہمارے اہل سنت دوستوں کی ہے, اور معمولاً جو ہے وہ ان کی طرف سے ہمارے عقیدے کو, ہمارے مذہب کی بہت ساری چیزوں کو انڈر کوسچن کیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی اناد ہے یا کوئی دشمنی ہے. اٹس ویری سمپل اینڈ نیچرل فیکٹ کہ جس چیز کو وہ فالو نہیں کرتے اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک میجورٹی ہے جو کہ اس کو فالو کر رہی ہے, تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک کم تعداد میں کرنے والے لوگ جو ہے شاید وہ غلط ہوں گے, یا دے وانٹ ٹو نو کہ وہ ہم ان جیسے کیوں نہیں ہیں. تو جب ریلیجن کو انڈر کوسچن کیا جاتا ہے تو معمولاً ہمارے ہاں پاکستان میں اکثر بچوں کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو تھوڑا سا بحث میں نہیں لاتے, یعنی زیادہ ڈسکس نہیں کرتے. ایک حد تک ڈسکس کرتے ہیں پھر چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ خود ہمارے بچے بھی دلیل سے مذہب کو شاید اتنا نہیں جانتے ہوتے. ماں باپ نے جس طرف ڈالا آپ کو, جو سمت آپ کو دیتے ہیں. میرے والد صاحب کا میرے اوپر سب سے بڑا, میری والدہ کا میرے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ والد صاحب ہمیں بچپن سے مجالس میں لے جاتے رہے. ہم نے ہمیشہ پائے ممبر بیٹھ کے مجالس سنی, علماء سے انسپریشنز لیں, چیزوں کو یاد کیا. پھر میری والدہ مرحومہ جو تھیں کہ واقعاً آج کل جو کچھ بھی میں ہوں سمجھ لیں ان کی وجہ سے ہوں, اپنے والد صاحب کی وجہ سے ہوں. تو والدہ مجھ سے یہ کیا کرتی تھیں کہ مجلس سے جب ہم واپس آتے تھے تو وہ مجھ سے پوچھتی تھیں کہ آج مولانا نے کیا کہا, کون سا واقعہ سنا ہے, کیا چیز بنا. اس سے یہ ہوتا تھا کہ میرے اندر ایک شوق ہوتا تھا اور میں والدہ کو سنانے کے لیے بڑے غور سے سنتا تھا مجالس, اور پھر جو چیزیں مجھے یاد رہ جاتی تھیں ان کو میں ریپیٹ کرتا تھا اپنی والدہ کے لیے. اور اس چیز نے میرے اندر ایک ایسی انسپریشن, ایک ایسی چیز کریٹ کی کہ میں چیزیں مجھے یاد ہونے لگیں, باتیں مجھے سمجھ میں آنے لگیں. پھر مجھے اسلامی بکس کا بھی شوق تھا. جب میں کیرٹ کالج گیا اور وہاں پر دوستوں کے ساتھ اس طرح کے مباحث ہوئے تو میں نے اس کو ایک اپنے لیے اپرچونٹی کے طور پہ لیا, ٹو نو مائی اون ریلیجن, ٹو نو مائی اون بلیفس, کہ میں ان چیزوں کو ایسے فالو کیوں کرتا ہوں. تو الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیز ہے, یہ میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا, وین یو ٹرائی ٹو موو ٹورڈ گاڈ, آپ اللہ کی طرف موو کرنا شروع کرتے ہو, ہی ول نیور لیو یو نو. وہ آپ کا ہاتھ ضرور پکڑتا ہے, آپ کو کسی منزل مقصود تک لے کر جاتا ہے. اور میں جہاں پر ہوں میں سمجھتا ہوں میرے خدا نے میرا ہاتھ پکڑا ہے. اس زمانے میں چیزوں کو جاننے کے شوق میں, حق اور حقیقت کو پہچاننے اور اس کی جستجو نے مجھے بہت ساری چیزیں سمجھائیں, بہت ساری چیزیں بتائیں. مجھے وہ سارے حقائق و دلائل ملتے چلے گئے جنہوں نے میرے بلیف کو, میرے عقیدے کو اور اسٹرینتھن کیا. امام حسین سے میرے عشق کو بڑھایا, اور میں سمجھتا ہوں جو کچھ بھی انہی کی دین ہے. وہاں سے نکل کے جب میں یونیورسٹی لیول پر پہنچا then the spectrum was very broad, یعنی یہاں پر بہت محدود تھا. وہاں پر پورے پاکستان سے مختلف مینٹالٹیز کے, مختلف بیک گراؤنڈس کے لوگ آتے تھے. پھر وہاں پر ایک الگ سلسلہ شروع ہو گیا, ایک الگ طریقے سے ڈسکشن شروع ہوئیں. ایون وہاں پہ اینٹی ریلیجن لوگوں کے ساتھ ہمیں ڈسکشن کرنی پڑتی تھی, لیکن الحمدللہ وی وینٹ آن, اور ہم نے یہ سارا کچھ کیا, بحث مباحثہ کرتے تھے. لیکن الحمدللہ چیزیں اپنی عقل کے مطابق جو دلائل تھے وہ زمانے میں ہم دیا کرتے تھے. لیکن گورنمنٹ کالج میں جا کر ایک بڑی تبدیلی یہ آئی کہ گورنمنٹ کالج کی جو علمی اور ادبی فضا ہے اس نے تھوڑا سا ذہن جو ہے وہ ماڈرن لٹریچر کی طرف کیا, اردو کے ماڈرن لٹریچر کی طرف آئے. پھر جو سوشلسٹ تھاٹس اور سوشلسٹ افکار تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے. فیض صاحب نے بہت انسپائر کیا, حبیب جالب صاحب نے بہت انسپائر کیا, ساحر لدھیانوی صاحب نے بہت انسپائر کیا, کارل مارکس اور ان کے سے ریلیٹڈ سوشلسٹ جو افکار تھے انہوں نے بہت انسپائر کیا. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ آپ اگر کہیں پر بھی آپ کا لنک خدا سے ہے, یعنی وین آئی واز گوئنگ ٹو لاہور
مجھے یاد ہے میرے والد صاحب نے مجھے صرف ایک نصیحت کی تھی. He said nothing to me. کچھ نہیں کہا انہوں نے, بیٹے یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہاں نہیں جانا, وہاں نہیں جانا. He just said to me, بیٹے تم خدا کو فراموش نہیں کرنا, خدا تمہیں فراموش نہیں کرے گا. اور جو مجھے بات سمجھ میں آئی تھی وہ یہ تھی جو انہوں نے بعد میں کہی کہ جو بھی کرنا نماز مت چھوڑنا. اینڈ آئی ٹرائی مائی بیسٹ. میں نے اپنے پوری یونیورسٹی لائف میں بھی اور اس کے بعد بھی جو میں نے کوشش کی وہ یہ تھی کہ میں نماز نہ چھوڑوں. میں نے نماز نہیں چھوڑی, میرے خدا نے مجھے نہیں چھوڑا. اینڈ اس ٹائم پہ جب ہم آزادانہ اور سوشلسٹ لبرل افکار کی طرف جا رہے تھے, میرے ماموزاد بھائی ہیں, ان کا بھی میں احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا, حسن رضا نقوی. انہوں نے مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے جسے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ متوجہ کیا چیزوں کی طرف, اور انہوں نے سٹارٹ میں مجھے شریعتی, ڈاکٹر علی شریعتی سے متعارف کرایا. Now شریعتی was for me as university student having the socialist thoughts in mind, اور اس طرف سے مذہبی بیک گراؤنڈ ہے, knows many thing about اہل بیت, امیر المومنین, یہ سارا کچھ. تو میرے لیے شریعتی واز اے ویری اسٹرانگ گراؤنڈ, اور مجھے بڑا مزہ آیا شریعتی کو پڑھنے کے لیے, بیکاز ہماری یونیورسٹی کی لینگویج میں وہ بات کرتے تھے. تو ایک مائنڈ کی کلوزنس آپ کہہ لیں, ایک بڑا پیارا انداز ہے شریعتی کا, اینڈ ہی انسپائرڈ می اے لاٹ. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنا بھی آثار شریعتی صاحب کا اردو میں تھا ہم نے لے کے پڑھنا شروع کر دیا, اور ہماری لازمت گفتگو میں اور اس میں جھلک نظر آنے لگی شریعتی صاحب کے. شریعتی صاحب کے بارے میں کامن مسٹیک جو لوگوں کے ذہنوں میں اس کو بھی دور کرنا چاہوں گا. شریعتی کو کبھی بھی دین کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ مت پڑھیے گا. یہ وہ چیز ہے کہ جو شریعتی نے کبھی بھی ادعا نہیں کیا. He never claimed that کہ میں ایک دین سمجھانے والا اور دین بتانے والا شخص ہوں. انہوں نے سوشیولوجی میں پی ایچ ڈی کی تھی فرانس سے, اور دین بھی جانتے تھے, مذہب بھی جانتے تھے. تو بیسیکلی ایک یونیورسٹی کا پڑھا لکھا وہ آدمی جس نے دین کے بارے میں معلومات لی ہوں, وہ دین کو اپنی نگاہ سے کیسا دیکھتا ہے, اس سے زیادہ پریزنٹیشن نہ انہوں نے کی, نہ ان کا مقصد تھا. لیکن جب ہمارے لہجے میں نے عرض کیا کہ شریعتی کی جھلک نظر آنے لگی, تو انہی میرے کزنس نے مجھے شہید مطہری سے متعارف کروایا. اور when I read شہید مطہری, I found him out of this world. میں نے کہا یہ تو بہت کچھ ہے, اتنی ڈیپتھ میں جا کے اور اتنی زبردست طریقے سے دلیلیں ہیں, دین کی ایک زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے. پھر انقلاب اسلامی اور بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی. Then I start reading my own علماء, اپنے علماء کو پڑھا. درمیان میں ایک شخصیت اور ہے, عنبر نقوی صاحب, ان کا بھی میں ذکر کروں گا, بہت اچھے شاعر تھے. کوئٹہ میں ایک زمانے میں حبیب بینک میں کمپیوٹر سیکشن کے ہیڈ کے طور پر ان کی پوسٹنگ ہوئی بھی تھی. ان کی جو وائف ہیں وہ کراچی کی بڑی مشہور مرثیہ خان ہیں. آباد نقوی صاحب ایک بہت زبردست مرثیہ خان تھے, ان کی بیٹی ہیں اور خود بھی بہت اچھی مرثیہ خان ہیں. کراچی سے وہ لوگ آئے تھے, ہماری اپنی کمیونٹی سے تعلق تھا ان کا, تو ہماری بہت کلوزنس ہو گئی. تو انکل جو تھے وہ ایک بڑے ادیب قسم کے, بڑے پڑھے لکھے شاعر آدمی تھے. تو معمولاً ہماری پوری فیملی میں سب سے زیادہ جو گپ شپ ہوتی تھی نا وہ میری اور ان کی ہوتی تھی, بڑے ادبی قسم کے. اور انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا, بہت کچھ میں نے ان سے بھی سیکھا. بٹ ون تھنگ, ایک ٹائم تھا جب میں ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب اور منٹو وغیرہ ان لوگوں کو پڑھنے کے بعد تھوڑی سی انسپریشن ہماری اس طرف بھی جا رہی تھی. ایٹ دیٹ ٹائم ہی سیڈ ٹو می, انہوں نے مجھے بٹھایا, بہت ساری باتیں کی مجھ سے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا جو آج تک میری ذہن میں بھی موجود ہے اور میں سب کو بتانا چاہتا ہوں, کہنا بھی چاہتا ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا بیٹے اپنی زندگی میں جب بھی کسی کو آئیڈیل بنانا نا, وہ آئیڈیل صرف معصوم کو بنانا, کیونکہ صرف معصوم ایسا ہوتا ہے جس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا, جس کے الفاظ میں کوئی جھول نہیں ہوتا, جس کی یعنی جو فکر ہے وہ لافانی ہوتی ہے. اس کے بعد تقریباً ہر جگہ پہ جا کے آپ کو کوئی نہ کوئی کلیش یا کوئی نہ کوئی کمی محسوس ہوتی ہے. اگر آپ اپنا تھورو آئیڈیل اس شخصیت کو بنا لیں گے تو وہ کمی آٹومیٹیکلی آپ کے وجود کے اندر آئی ہے. اسپیسیفکلی یہ جو دنیاوی رائٹرز ہیں ان کی زندگیوں میں اتنا تضاد ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں اور پھر ان کی ریئل لائف کو دیکھتے ہیں تو وہ جو کلیش ہے وہ وہاں سے نکل کر ہمارے وجود میں آ جاتا ہے. آغا صاحب, ابھی جب آپ جو ہے وہ عالم بن کے الحمدللہ دین کو سرو کر رہے اور تبلیغ دین میں لگے ہوئے, تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ آپ ایز اے کمیشن آفیسر
دین کی زیادہ خدمت کر سکتے تھے؟ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خدمت ہم کہاں کر سکتے ہیں کہاں نہیں کر سکتے، یہ ایک بڑا ٹپیکل قسم کا سوال ہوتا ہے. سم ٹائمز وی تھنک کہ ہم شاید کسی پوزیشن میں جا کے کسی اسٹیج پہ جا کے زیادہ کام کر سکتے ہیں، لیکن میری اپروچ یہ ہے کہ وہ کام جو آپ کا ایکسل پوائنٹ ہے، جس چیز پہ آپ کو سب سے زیادہ کمانڈ ہے، جو کام آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، اگر آپ اس سائٹ پر اپنی زندگی میں محنت کریں اور اسی جہت میں دین کی خدمت کرنا چاہیں، وہ سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں اسپیشلائز جو آپ کی اپنے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ صلاحیت دی ہوئی ہے، خدا داد صلاحیت دی ہوئی ہے، آپ اس صلاحیت کی جہت میں اپنے آپ کو موو کروائیں گے تو آپ زیادہ بہتر خدمت کر سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، اور میں اس کو بہت شدت کے ساتھ اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بیوروکریسی میں آئیں، آرمی میں آئیں، مختلف عہدوں پر آئیں. ایون بہت سارے نوجوانوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جاب تلاش کرنے سے زیادہ بہتر ہے بیکم اے بزنس مین، کیونکہ چھوٹی موٹی جابز یہ جو ہیں یہ ماڈرن ڈے سلیوری ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا اوپن کریں گے، یہ ماڈرن ڈے سلیوری ہے. وہ جاب آپ کو ایک غلام کی طرح سے ٹریٹ کرتی ہے اور اس کے اندر آپ کا استحصال ہوتا ہے. اس کے مقابلے پر اگر آپ اپنا کوئی بزنس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے، یو ول بیکم مچ ہیپیئر، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں رزق بھی زیادہ رکھا ہے. شرعی بحثیں یا وہ بحثیں اپنی جگہ پر ہیں، ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے کہ فرمایا تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق کا بڑا حصہ رکھا ہوا ہے. بزنس میں مشکلات ہوتی ہیں، بٹ بلیو می کہ وہ جو جاب اور نوکری کی مشکلات ہوتی ہے، دیٹ از مچ مور ڈیفیکلٹ دین دیٹ. ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ہوتا کیا ہے کہ آپ جس پوزیشن میں ہوتے ہیں اس میں چاروں طرف سے آپ کے اوپر پریشرز ہوتے ہیں، مختلف ہرڈلز ہوتے ہیں. آپ خدمت کر سکتے ہیں. بات یہ کہ بہت سارے لوگ کہ جن کی یوں سمجھ لیں کہ مزاج یا جن کی انسپریشنز یا جن کی لائف کا ہدف اس ٹائپ کا ہے کہ وہ اس فیلڈ، مثلا ایک شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں دین کی خدمت آرمی میں جا کے کروں، اور اس کی انسپریشنز بھی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے فزیک بھی ایسی دی ہے، اس کی فزیکل اسٹرکچر بھی ایسا ہے اس کا، تو اسے چاہیے وہ آئے اور آنے کے بعد اپنے آپ کو بہترین خدمتگار ملک کا بنائے اور دین کا بہترین خدمتگار بنائے. اسی طرح سے ہر فیلڈ کے اندر ہے. میرے اندر جو صلاحیت ہے، میں اپنے اس بارے میں ہمیشہ دعا ہی کر سکتا ہوں اب تو، کہ میری والدہ مرحومہ جو تھیں انہوں نے بہت پہلے یہ جج کر لیا تھا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آئی کین ڈیلیور گڈ. تو 2000 میں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ تم مجلس پڑھو، کوئٹہ میں اردو میں مجالس پڑھنے والے لوگوں کی کمی ہے، تم نے اتنی کتابیں پڑھ لی، اب تم پڑھو. اینڈ آئی سیڈ کہ ممبر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ممبر ایک بہت امپورٹنٹ جگہ ہے، اس پہ صرف اور صرف عالم کا حق ہے. میں تو ایک ایون اپنے آپ کو طالب علم نہیں، ٹھیک ہے میری اسٹڈی ہے، بٹ اسٹڈی ڈزنٹ مینس کہ آپ جا کے ممبر پہ بیٹھ جائیں. وہ مسٹیک جو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں. دیکھیے ہمیں اپنی زندگی میں نا بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. when I was doing my masters، اس زمانے میں ہادی شاہ صاحب ایک عالم دین تھے لاہور کے، ان کی ایک اسپیچ میں انہوں نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جب امام آئیں گے تو آپ کے صحابی جو ہیں وہ تلوار سے جنگ نہیں کریں گے، بندوق سے جنگ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے 313 صحابی جو ہیں وہ علوم کی 313 مختلف فیلڈز کے ماسٹرز ہوں گے. وہاں سے مجھے ایک انسپریشن یہ ملی کہ میرا سبجیکٹ اکنامکس ہے، اگر میں اکنامکس میں کوئی ایسا کام کروں جو امام زمانہ کے کام آ جائے تو میری سمجھتا ہوں کہ میری خدمت ہو جائے گی، میں بہت بڑا کام کر جاؤں گا. مجھے کوئی اینڈ نہیں مل رہا تھا. ہمارے پروفیسر تھے، بہرحال میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن تھوڑا سا کیا لفظ استعمال کروں کہ وہابیت کا عنصر ان میں موجود تھا. ان سے میں نے بہت پوچھا، ان سے گائیڈ لائن لینے کی کوشش کی. انہوں نے اور تو کوئی گائیڈ لائن نہیں دی مجھے، لیکن آتے آتے مثلا آئی واز کمنگ بیک ٹو کوئٹہ، تو میں نے ان سے آخر میں کہا، میں نے کہا سر میں جانے والا ہوں، مجھے کچھ تو بتائیں. اینڈ ہی سیڈ کہ اقتصادنا پڑھ لو. میں نے کہا اقتصادنا؟ کہنے لگے تمہارے ہیں شہید صدر، انہوں نے لکھی، باقر صدر انہوں نے لکھی ہے، تو اردو میں بھی ترجمہ مل جائے گا، انگلش میں مل جائے گا. میں نے کہا ایسی پوچھنے کے لیے؟ میں نے کہا سر کیسی کتاب ہے؟ اینڈ ہی سیڈ کہ اگر یہ کتاب آپ نکال دیں تو اسلامی اقتصاد ختم ہو جائے گی. فار می دس واز لٹل بٹ شاکنگ کہ ایک یعنی ایسا آدمی کہ جو
یعنی ایک طرح کی انادی کیفیت اپنے اندر رکھے ہوئے ہے، اور وہ کسی شیعہ عالم دین کے لیے اتنا بڑا جملہ کہے. تو میں نے باہر آ کے پھر سوچا، اور پھر میں نے شہید صدر کو پڑھنا شروع کر دیا اردو میں جتنا اویلیبل تھا. اینڈ شہید صدر اگین another personality who inspired me a lot. اور وہ انسپریشن ساتھ تھی، اور پھر اکنامکس میں کچھ کرنے کا مرحلہ تھا. لیکن یعنی میرے سول سروسز کے علاوہ ایک کام جو میں نے کیا تھا، یعنی جب وہ کلیئر ہو گیا تو میری ایک مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا تھا کہ اب یہ ہو گیا تو پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں. تو آئی اپلائڈ فار پی ایچ ڈی ان ڈفرینٹ پلیسز. میرا رشیا میں ہو گیا تھا ود اسکالرشپ، چیک ریپبلک میں ہو گیا تھا ود اسکالرشپ. ایچ ایس سی کی انڈیجینس پی ایچ ڈی پروگرام کا جو پہلا سیشن تھا، آئی ہیو کلیئرڈ دیٹ، اور میں پورے پاکستان میں کہیں سے بھی ود اسکالرشپ کر سکتا تھا. ایک جگہ آسٹریلیا میں اور ایک جگہ فرانس میں میری جو ہے وہ ود اسکالرشپ، یعنی 5 جگہوں پہ میری ود اسکالرشپ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہوا. ایون بعد میں بھی ایران میں بھی ایک یونیورسٹی میں ہو گیا تھا. میں اب تک 6 یا 7 پی ایچ ڈی کے ود اسکالرشپ پروپوزل ڈراپ کر چکا ہوں. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ میں پی ایچ ڈی صرف پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے نہیں کرنا چاہتا. میری خواہش یہ ہے کہ میں وہ پی ایچ ڈی کروں جو دین کے راستے میں کام آ سکے. یہ جو چیز ہے، یعنی ہوتا کیا ہے کہ ہم نے دیکھا، میں نے اس کو فیل بھی کیا کہ پاکستان میں بھی بہت سارے جو مسائل ہیں مذہبی طور پہ اور دینی طور پر، اعتقاداتی طور پر، وہ ان لوگوں کے پھیلائے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے دین کو صحیح سے پڑھا نہیں ہوتا. فلسفے میں ڈگری کی ہے یا فلاں چیز میں ڈگری کی ہے، بعد میں چھوٹا موٹے 2-4 کورس کر کے عربک کے، اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اب قرآن اور تفسیر اور ہر چیز پر حاوی ہو گئے ہیں، اب ہمیں سب کچھ سمجھ میں آنے لگا. اور پھر وہ تفسیر بھی رائے کرنے لگتے ہیں، دین کی اپنی تفسیر کرنے لگتے ہیں. تو دس واز اے تھنگ کہ جس نے مجھے نا بہت پہلے ڈرا کے رکھا ہوا تھا کہ نہیں بھائی، دین کی کبھی تفسیر خود نہیں کرنا. وہ روایت بھی میرے ذہن میں تھی کہ من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے بھی قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کی، اسے چاہیے کہ وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ آگ میں تلاش کر لے، تیار کر لے. تو یہ وہ فیکٹرز تھے جس نے نا مجھے تھوڑا سا وہ کیا ہوا تھا. تو آئی واز ویری افریڈ کہ میں ایسا نہ ہو کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے تفسیر بھی رائے کرنے لگوں. لیکن والدہ مجھ سے ناراض ہو گئی. 3 دن انہوں نے مجھ سے بات چیت نہیں کی. ان کو منانے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی مجلس تیار کی، اور مجھے یاد اچھی طرح سے یاد ہے کہ 25 محرم کی شب تھی اور شب جمعہ تھی. تو گھر میں یہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی برکات ہیں، جتنی بھی خدا نے ہمارے پر لطف اور احسان کیے ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ والدین نے ہمیشہ سے، مجھے اپنے بچپن سے آج تک یاد ہے، ہر روز ہر شب جمعہ ہمارے گھر میں حدیث قصہ، زیارت وارثہ، چھوٹا سا ایک منقبت یا نوحہ عزاداری ہوتی ہے. اینڈ وی ہیو فاؤنڈ اے لاٹ آف برکات. یعنی کیا چیزیں یہ جو ان سے دور ہیں وہ بد نصیب ہیں. تو گھر کی اسی طرح کی وہ چھوٹی سی مجلس تھی، اس میں 4-5 ہمارے اپنے گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پہلی مجلس پڑھی اپنی زندگی کی. اینڈ یو وونٹ بلیو کہ میری والدہ نے مجھے اتنا پیار کیا کہ مجھے کم از کم یاد نہیں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا پیار کیا یا اس کے بعد. ایون یعنی اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2003 کے جو امام برکہ کلاں کا جو حادثہ تھا نماز جمعہ میں فائرنگ کا، اس میں مجھے گولیاں لگیں اینڈ آئی واز نیئر ٹو ڈیتھ. یعنی بلکہ شروع میں یہ بھی ہو گیا تھا کہ خبر چل گئی تھی کہ میں چلا گیا ہوں، لیکن شاید اس قابل نہیں ہوں کہ شہادت میرے حصہ بنے. تو ان سارے فیزز سے گزرنے کے باوجود بھی یعنی والدہ نے مجھے شاید اس کے بعد اتنا پیار نہیں کیا جتنا انہوں نے مجھے میری پہلی مجلس پڑھنے پہ پیار کیا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ کتنی ان کے اندر خود امام سے محبت کا وہ، انہی کا وہ جذبہ، انہی کی وہ محبت، انہی کا وہ سارا کچھ ہے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا. اچھا، وہ مجلس پڑھنے کے بعد آئی واز لائک کہ ٹھیک ہے یار، اب پڑھ لی، امی بھی راضی ہو گئی، اللہ بھی راضی ہو گیا، اب مجھ سے کس نے مجلس پڑھوانی ہے. نیکسٹ ڈے جمعہ تھا، اور ہمارے امام بارگاہ میں ناصر اعظم میں ان دنوں 25 محرم کی مجلس بڑی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہی لوکل مطلب کسی عالم کو بلا. تو مجھے یاد ہے شیخ حسن ذاکری شہید جو ہیں، انہوں نے آ کے مجلس پڑھنی تھی. اور لازمہ تو وہ زمانہ موبائلز وغیرہ کا اتنا نہیں تھا، تو ان کی گاڑی خراب ہو گئی یا بیچارے کو کیا پرابلم آئی مجھے یاد نہیں ہے، بٹ وہ پہنچ نہیں پائے. اور والد صاحب چونکہ صدر بھی تھے اس زمانے میں، تو یہ ہوا کہ بھئی اب کیا کریں، یہ تو پرابلم ہو گئی ہے، مولانا نہیں آ رہے. تایا مرحوم جو تھے بیچارے، انہوں نے
ایک مرثیہ پڑھا، پھر دوسرا پڑھا، پھر تیسرا پڑھا، پھر چوتھا پڑھا، تو تھک گئے. انہوں نے کہا بھائی میں ایگزاسٹ ہو گیا، میں سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا. تو والد صاحب نے مجھ سے کہا، کہنے لگے کہ تم پڑھ دو مجلس جو تم نے کل رات پڑھی تھی. اینڈ آئی واز لائک اب میں منع بھی نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ مجھے نہیں آتی، میں نے کل رات ہی تو پڑھی ہے. تو میں نے اچھا اس وقت میں نے لازمت میں ہم یونیورسٹی کے لوگ تھے، پینٹ اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یہ ٹی شرٹ میں کیسے پڑھوں گا، یہ تو اچھی بات تو ہے. صحیح بات. تو والد صاحب بھی انہوں نے کہا ہاں یار یہ تو مسئلہ ہے، یہ تو جو بھی ہے بہرحال، لیکن پینٹ شرٹ میں مجلس پڑھنا اچھی بات نہیں. اچھا میں ہو گیا، میں کہا چلو جان چھوٹ گئی. اتنے میں ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو دیکھا میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ کالے شلوار قمیص پہنے ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں. اچھا. والد صاحب نے ان کو بلا لیا، بلا کے کہا جاؤ اوپر، جا کر جو ہے وہ زوار خانہ جو اوپر ہے وہاں پر اپنے کپڑے اس کو دو، اس کے کپڑے تم پہنو. میں نے کہا لو جی پھنس گئے، اب کیا کریں. خیر اوپر گئے، والد صاحب کا حکم تھا، جا کے چینج کیے، نیچے آئے. اینڈ مجھے آج تک وہ سارا منظر نہ ایسا لگتا ہے جیسے میرے ذہن میں لائیو ہے. میرا وضو تھا، پھر بھی میں نے ٹائم کل کرنے کے لیے میں نے والد صاحب کو کہا، میں نے کہا میں وضو کر لیتا ہوں. اچھا. تو وہاں بیٹھ کے جب میں وضو کر رہا تھا مجھے یاد ہے میں بڑی دعائیں میں نے کہا یا اللہ مولانا کو بھیج دے، یا اللہ مولانا کو بھیج دے، بٹ مولانا نہیں آئے. اور وضو کرنے کے بعد کوئی چانس نہیں تھا، چلے گئے جا کے. اب سامنے ممبر ہے اینڈ آئی واز لائک کہ ممبر پہ بیٹھنا مشکل کام ہے. تو بس اس وقت ایک دم سے خیال آیا کہ جس تخت کے اوپر رکھا ہوا تھا ممبر، میں نے کہا اس تخت پہ بیٹھ کے پڑھ دیتا ہوں، میں ممبر کا میں قابل نہیں ہوں. اور میں ممبر پہ بیٹھا اور میں نے ممبر پہ بیٹھ کے بھارت جو رات کو پڑھی تھی وہ مجلس میں نے ریپیٹ کر دیا. اینڈ وین آئی اسٹارٹیڈ ایڈریسنگ مجلس، پورے مامبرگاہ میں جتنے میرے دوست تھے سب میرے دوست تھے، سب میرے ساتھی تھے. ایوری ون سرپرائز کہ یہ اچانک کیا ہو گیا، یہ بندہ اچانک سے مجلس پڑھ رہا ہے. بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ کیا، کچھ لوگوں نے آپ کو پتہ ہے جو ہوتا ہے ہمارے یہاں وہ بھی کیا. اچھا میں ان تمام چیزوں سے ہٹ کے نا، اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ یار پر ٹھیک ہے چلو یہ بھی ہو گئی، اب مجھ سے کون پڑھوائے گا. لیکن آئی ایم ٹیلنگ یو، جب آپ خدا کی طرف چلتے ہیں، چلنا شروع کرتے ہیں، خدا آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے. صحیح بات. ہی نیور لیو. وہاں کسی کو پسند آ گئی، اس نے اپنی سالانہ پڑھوا دی، وہاں مجلس پڑھی تو کسی اور کو پسند آ گیا. دین امام بارگاہ ناصر رضا نے مجھے ایک اچھا اسٹیشن دیا، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. بعد میں CSS بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، یہاں سے مجلسوں کی ڈیمانڈ بھی بہت بڑھنا شروع ہو گئی. میں نے 2002 میں نے پہلا اشرہ پڑھا، اور اس کے بعد کنٹینیوسلی کم از کم پہلے اشرے میں میرے اشرے تھے کوئٹہ میں 2 اشرے میں کم از کم پڑھ رہا تھا. یہ ساری چیزیں مل کے انہوں نے مجھے یہ بات سمجھائی کہ اگر میں اسی طرح سے آگے چلا، دین کو حقیقی معنوں میں پڑھے بغیر، تو آئی کین گو ان دا رانگ ڈائریکشن، دیر از اے پاسبلٹی. اس چیز نے تھوڑا سا خوف میرے اندر ایجاد کیا، اور پہلی اپرچونیٹی جو مجھے ملی کہ میں حوضے چلا جاؤں، آئی اویلڈ دیٹ. اور الحمدللہ 14 سال وہاں تحصیل کرنے کے بعد، البتہ میں ابھی بھی کوئی ادعا نہیں کرتا کہ میں کوئی عالم ہوں یا کوئی مجتہد ہوں یا صاحب نظر ہوں، لیکن حضرت معصوم سلام اللہ علیہ نے بہت لطف کیا. ہم جیسے ایک ناچیز، ہم جیسے ایک بے وقت کو اٹھا کر جناب معصومہ سلام اللہ علیہ نے اپنے چوکھٹ پہ بٹھا کر جتنی عزت دی ہے، جتنی قدر دی ہے، میں صرف یہ کہوں گا کہ میرے والدین کی دعا ہے یا جناب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں.